ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں غلام حسن صوفی صاحب. صوفی صاحب آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے آج اس پروگرام کے حوالے سے. First of all, I am highly thankful to Almighty Allah that we are born as Muslims. And first of all, there are this program, the Drug De-Addiction Day, which was celebrated here today on the name of Nasha Mukt Bharat Abhiyan. Nasha Mukt Bharat or Abhiyan bhi hum keh sakte hain. It is a very good initiative by the government of India to make its citizens drug free. But there are two obligations of this drug de-addiction. One is collective and another is individual. Individual, that is, parents are mostly responsible for making their children drug free. They have to indulge, they have to check what the company of our children is. Collectively, we are very much aware about the demerits of these drugs. It has become a menace, and only the schools have a go in this very thing that can make our society drug free. And this program is, I think, it must be go on continuous basis, alternately, weekly, and on monthly basis. This is a very good initiative, and I am highly thankful to all those who came here and gave their time here in this great institution of Delna. So we all need to say no to drugs, collectively as well as individually. کیا میسج دینا چاہتے ہیں آپ بچوں کو اور بچوں کے ساتھ ساتھ والدین کو بھی اور سوسائٹی کو بھی؟ میں بچوں کو یہی انفارمیشن دیتا ہوں کہ اپنے آپ کو کتابوں کی طرف مگن رکھیں. اپنے آپ کو جو آپ کو کام حوالے کیا گیا ہے یعنی کہ تعلیم آپ کو حاصل کرنے، تو اس تعلیم کے آپ من و ان اپنا ٹائم اس پر صرف کریں. ان بری باتوں سے، ان بری چیزوں سے آپ کو کچھ حاصل ہونے والا تو ہے نہیں. تو آپ کو چاہیے کہ کتابوں سے زیادہ استفادہ حاصل کرے اور اپنا وقت اگر کھیل کود میں بھی گزارے تو آپ کو چاہیے کہ ان بچوں کے ساتھ کھیلیں جو خاندانی لوگ ہیں، جن میں کوئی لت نہ پائی جاتی ہو. اور والدین کو بھی میں ویسے آپ کے مادھیم سے میسج دینا چاہتا ہوں، آپ کے ذریعے میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو چیک کریں. اگر وہ آپ سے پیسے لیتے ہیں، سب سے بڑا مسئلہ اگر میں یہاں پر بتاؤں گا کہ آج کے بچے زیادہ پریشان اور زیادہ اس برائیوں کی طرف کیوں جاتے ہیں، تو اس کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم نے بچوں کو زیادہ تر پیسے دیے ہیں. پیسوں سے ایک بچہ اس قابل بنتا ہے کہ وہ جو بھی چیز اس کے من میں آتی ہے تو وہ خرید سکتا ہے. ایک پرابلم ہے، میں اپنے وقت کی بات کرتا ہوں، ہم بچپن میں ایک روپے کے لیے ترستے تھے جس سے ہم کچھ ایسا چیز نہیں خرید سکتے تھے جو ہمارے لیے ہانیکارک ہو، مضر ہو. لیکن آج کے دور میں اگر ایک بچہ 5 روپے مانگتا ہے تو اس کا والد 10 روپے دیتا ہے. اگر کبھی والد اس سے روکتا ہے تو اس کا چچا 50 روپے دیتا ہے، اس کی ماں 100 روپے دیتی ہے. آئی تھنک it is a reason for this very drug menace in our society too. So ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھیوں کو پر بھی نظر رکھیں. اپنے بچے جو بھی ہمارے بچے ہیں، جو ابھی ہمارے جن کی ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے، ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ ہم یہ دیکھیں کہ یہ کہاں جاتے ہیں اور کہاں پر خرچ کرتے ہیں اور کن بچوں کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں. والدین کے لیے یہ سب سے ضروری ہے. اور میرے خیال میں والدین سے بہتر ڈرگ ڈی ایڈکشن کرنے والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. اگر کوئی ایسے پروگرامز ہونے چاہیے، میں جانتا ہوں، لیکن اگر ہم ایک بات کریں کہ یہ پروگرامز اویئرنیس کے لیے ہے، لیکن اصل میں deeds are much more valuable than words. One should think about it. ہمیں چاہیے کہ جو کام، میں ایک کشمیری میں مثال دیتا ہوں، کام گئی سویس کر نہیں. ایک کو کہنے سے ایک انسان 4 منزلہ مکان بناتا ہے، لیکن جب وہ فائنینشلی اس کو انٹرپٹ کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ بنانا پڑتا ہے، تب جا کے اس کا خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے. اسی لیے یہ اچھی بات ہے کہ ایسے پروگرامز ہو جائیں، سکولز میں آپ آئیں اور یہاں پر ان بچوں کو آپ اویئرنیس دیں. لیکن جو مسئلہ ہے کہ ان کو بچوں کو، اپنے بچوں کو یا بڑوں کو بھی یا لڑکیوں کو بھی لڑکوں کو بھی اس سے بچانا ہے. وہ کیسے ہے کہ اپنے بچے کے خرچات لمیٹڈ کرے. لیکن ایسے والدین بھی ہیں ہمارے یہاں جو یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، بچوں کو اللہ نے دیا ہے، بچوں پر صرف کریں گے، امن پسند عیش کریں. لیکن عیش ان کے لیے زندگی کا رونا بن سکتا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم یہاں پر انڈیویجول لیول پر کام نہیں کرتے. ہم نے جب ہمیں صبح اویئرنیس ہوئی، میں اپنے گاؤں سے آیا اور میرے ساتھی ہم سب نے مل کر یہ سوچا کہ یہ کوئی مسئلہ ہی ہمارے لیے نہیں ہے، کیونکہ وی ہیو اے ٹیم ہیئر. یہ ایک کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے. ہم نے کولیکٹیولی اپروچ اختیار کیا. چند اساتذہ کو ہم نے درجوں میں رکھا اور باقی
جو اس میں زیادہ پر ڈیڈیکیٹڈ ہے. تو ہم نے سوچا کہ اس پروگرام کو انعقاد کرنے میں ہمیں کوئی ٹائم ہی نہیں لگا. ٹینٹ کہاں سے ارینج ہوا, باقی چیز کہاں سے ارینج ہوئے, تو میں کلیکٹیولی اپنے اسٹاف کو خاص کر اس بات کے لیے مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کو یہاں پر پائی تکمیل تک پہنچایا.